نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو 1,24,000 پیغمبروں کے امام اور ساری کائنات کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے کا جو ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے، آج اس سلسلے میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات کریں گے، وہ کہ اس سے پہلے بھی ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے واقعات بیان کر چکے ہیں، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی ہمہ گیر، ان کی شان، ان کے مقام اور ان کے مناقب، ان کے فضائل بہت وسیع ہیں، بہت بلند ہیں، اور ایک دو نشستوں میں تو ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہم نے اس تشنگی کو محسوس کرتے ہوئے آج کی گفتگو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت میں ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ علمی استفادہ اور کسب فیض کا سلسلہ بھی ہمیشہ جاری رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تا دم آخر ان پر راضی، خوش، مسرور اور مطمئن رہے ہیں، اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور گزر گیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین بنائے گئے، تو وہ بھی آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی اہمیت اور اصابت رائے کے ہمیشہ قائل رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے مشورے، فہم و فراست، دور اندیشی اور اصابت رائے پر ہمیشہ مکمل اطمینان اور بھروسہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے مہاجرین اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے مہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا کہ ان کے بعد خلیفہ کون ہونا چاہیے، تو کافی غور و خوض کے بعد انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا، اور انصار اور مہاجرین کو یہ کہا کہ میرے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکمران یا خلیفہ بنانا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے تھوڑا سا تردد کیا اور کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت ہیں، اور کہیں عوام کے حقوق جو ہیں وہ سلب نہ ہوں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر اس لیے سخت ہیں کہ میں نرم ہوں۔ جب سارا بوجھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ جائے گا تو پھر وہ لازمی بات ہے
کہ وہ بھی نرم ہو جائیں گے، ان کی سختی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب اگر اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ تم اپنے بعد خلیفہ کس کو بنا کے آئے ہو، تو میں اللہ کے حضور یہ جواب دوں گا کہ اے اللہ، میں نے اپنے بعد اس آدمی کو خلیفہ بنایا جو سب سے بہتر تھا، جو اس وقت لوگوں میں سب سے بہتر تھا، اور یقیناً یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بالکل پرفیکٹ اور صحیح ہے اور ثابت ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہے وہ 23 جمادی الثانی 13 ہجری بروز پیر کو ہوا، اور اسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق کی وصیت کے مطابق خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مختصر لیکن بڑا پرمغز خطاب جو لوگوں سے کیا، لوگوں سے مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے لوگو، اب تمہارے تمام تر معاملات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ڈال دی ہے، اس لیے میری تمام تر سختی نرمی میں بدل چکی ہے۔ ہاں، جو کوئی امن و امان کے ساتھ رہنا چاہے میں اس کے لیے انتہائی نرم ہوں، اور جو کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، کسی کی حق تلفی کرے، کسی کا جینا دوبر کرے، تو میں ایسے لوگوں کو قطعاً معاف نہیں کروں گا، اور ان کے ساتھ اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ بالکل سیدھے نہ ہو جائیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور مجھ سے درگزر کرو، اور نیکی کو پھیلانے اور برائی کا راستہ روکنے کے لیے میری مدد کرو۔ تمہارے متعلق اللہ نے جو خدمات میرے سپرد کی ہیں، ان کے متعلق میری مدد کرو۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی گفتگو جب وہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا دین اسلام کی خدمت اور لوگوں کی بھلائی کو ہی بنا لیا۔ ایک طرف ان کی جو خلافت تھی وہ اس قدر وسیع تھی کہ ایک طرف وہ افریقہ کی حدود کو پھلانگ رہی تھی، تو دوسری طرف وہ ایشیا سے بھی باہر نکل رہی تھی۔ اس وقت دنیا کی دو بہت بڑی سپر پاورز، جو ایک رومن امپائر کے نام سے جانی جاتی تھی اور دوسری پرشین امپائر کے نام سے جانی جاتی تھی، تو دونوں کو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاک اور خون میں تڑپا دیا۔ جو رومن امپائر تھی، یعنی کہ سلطنت روم تھی، اس کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ان کی حکومت میں یرموک کے میدان میں ناکو چنے چبوائے گئے، اور جو پرشین امپائر یعنی فارس ایران تھا، اس کو قادسیہ کے میدان میں ایسا دبوچا کہ اس کے گردن کی ہڈی توڑ دی، جس کے بعد وہ دونوں سلطنتیں ہمیشہ کے لیے قصہ پارینہ بن گئی، ختم ہو گئی، ان کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا، ان کا رعب، دبدبہ اور جلالت ختم ہو گئی۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے اور ایران کے درمیان آگ کا پہاڑ قائم کر دے،
تاکہ ہم ادھر نہ جا سکیں اور وہ ادھر نہ آ سکیں۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رعب اور دبدبہ تھا کہ کفر کے بڑے بڑے امام، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ ان کے نام سے کانپتے تھے، ہیبت زدہ ہو جاتے تھے۔ لیکن دوسری طرف کیا تھا کہ وہ انتہائی سادہ زمین پر سو جاتے، پتھروں کو اپنا تکیہ بنا لیتے، سوکھی ہوئی روٹی زیتون کے تیل میں بھگو کر کھا لیتے، جب گھر میں کام کرتے تو بیت المال کا دیے میں تیل استعمال نہ کرتے۔ یہ اتنی احتیاط تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب وہ گھر میں کوئی اپنا کام کر رہے ہوتے تو وہ اپنے تیل کا دیا جلاتے، اور جب حکومت کا کام ہوتا تو پھر وہ بیت المال کے خرچے سے دیا جلاتے۔ یہ اتنی ان کے اندر عدل اور عدالت کا مادہ تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام کی ایک پائی بھی جو ہے وہ اس کو اپنی ذات پہ خرچ کریں۔ تو اس طرح جب یرموک اور قادسیہ کی جنگوں میں اپنے دشمنوں کو فتح کر چکے، ان کو شکست دے چکے، تو بیت المقدس کی فتح کا واقعہ آ گیا۔ تو اس میں بھی کیا عجیب منظر دیکھا لوگوں نے، دنیا نے، خدا کی خدائی نے، کہ ایک ہی اونٹنی ہے اور اس پر ایک دفعہ خود سوار ہوتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ان کا غلام سوار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ منزل بہ منزل سفر طے کرتے کرتے وہ جب بیت المقدس پہ پہنچتے ہیں تو وہاں جو سواری پر جو سوار تھے وہ ان کے غلام تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ سوار ہو جائیے، میں پیدل چلتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا۔ تو اس طرح وہ پیدل چلے اور غلام سواری پہ سوار ہوا۔ تو ان کی سادگی ایسی تھی کہ لباس جو پہنا ہوا تھا وہ بہت ہلکا قسم کا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنا لباس تبدیل کر لیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شان و شوکت، رعب، دبدبہ، ہیبت اور جلالت دی ہے، یہ لباسوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ اگر اسلام کا دامن تھامے رکھو گے تو یہ چیزیں تمہارے قدموں میں رہیں گی، اگر تم نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا تو پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ تو حضرات، یہ چند ایک واقعات تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھے۔ ابھی ان کا جو بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ وہ کس طرح کے خلیفہ ثابت ہوئے، عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے ملک کی سلامتی تحفظ کے لیے کیا کیا، کس طرح انہوں نے اپنے دشمنوں سے ڈیل کیا، کس طرح انہوں نے عوام کو ہینڈل کیا۔ یہ بڑی لمبی چوڑی جو باتیں ہیں جو چند ایک منٹ میں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں بہرحال اپنے ان الفاظ کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔